استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہیں. انشاءاللہ آج کا موضوع بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. سب سے پہلے میں استاذہ کا ایک مختصر سا تعارف, گو کہ کسی تعارف کی ضرورت نہیں لیکن کرواتی چلوں, اور پھر اپنے پینل میں باقی مہمانوں کا تعارف انشاءاللہ, اور پھر اس موضوع کی طرف چلیں گے. استاذہ نگہت ہاشمی کے آباء و اجداد نے اسلام کی تبلیغ کے لیے دہائیوں قبل سعودی عرب سے بر صغیر کی طرف ہجرت کی. آپ کا نسبی تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے ملتا ہے. استاذہ نگہت ہاشمی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پہلی اسلامی خاتون اسلامی اسکالر ہیں جنہیں قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. آپ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں. آپ نے 1996 میں النور انٹرنیشنل کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو کہ خواتین کا ملک میں ایک نامور تربیتی اور تعلیمی ادارہ ہے, اور جو خواتین کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس ملک میں اور پوری دنیا میں ہمتن گوشہ ہے. الحمدللہ استاذہ میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. آپ کے آنے کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ. آپ کے آنے سے ویسے بھی ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں, اور بہت اہم موضوعات ہیں جس کی طرف پہلے کچھ پروگرامز میں بھی توجہ دلاتے رہے, اور آج بھی جب سے یہ موضوع پبلک کے سامنے گیا ہے تو یہ بڑا ایک ہر گھر کا ایک اہم جز ہے جس کے اوپر آج آپ بات کرنے جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم سب کا مل بیٹھنا نفع مند بنائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. ہمارے اسٹوڈیوز میں ہماری دوسری مہمان ہیں ریحانہ نعیم صاحبہ, گجرانوالہ سے تشریف لائی ہیں, النور انٹرنیشنل کی ممبر ہیں انشاءاللہ. ایک ساس بھی ہیں, جیسے کہ استاذہ بھی آج ایک ساس کی حیثیت سے بھی یہاں شرکت کر رہی ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت سارے تجربات سے ہم آج فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور خواتین کے بارے میں خصوصی طور پہ, کہ ان کی 3 مائیں ہوتی ہیں. ایک ماں جو انسان کو آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتی ہے. دوسرا وہ ماں جو اس کو کسی نئے گھر میں اور نئے رشتے میں لے کر جاتی ہے. اور تیسری وہ ماں جو اسے زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جاتی ہے, یعنی کہ اس کی استاد. آج ہم جس ماں کے بارے میں زیادہ تذکرہ کریں گے اور جس رشتے کے بارے میں زیادہ تذکرہ کریں گے وہ ماں ہے جو آپ کو پسند کر کے آپ کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہے. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جس کے گھر آپ پیدا ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی چوائس ہے کہ آپ کو جس کے گھر بھی پیدا کر دیں, لیکن جو آپ کو بیاہ کے یا پسند کر کے لے کے جاتی ہے وہ ماں ہوتی ہے جو ہوش مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے. پھر اتنا خوبصورت رشتہ اور اتنا گہرا تعلق آج کہیں شیطان کی نقب کا شکار ہو گیا, اور اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ اس نشست کے بعد بہت ساری مسکنسیپشنز دور ہوں گی اور ہم اپنے رول کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو سب سے پہلے استاذہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, بہو اور ساس کا رشتہ یہ کیسا رشتہ ہے؟ وہی رشتہ ہے جو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ بیٹی جو جس سے خون کا رشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ویلیوبل رشتہ اس بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو ہم لے کر آتے ہیں, اس لیے کہ وہ شعوری رشتہ ہوتا ہے. ایک رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتے ہیں, یقیناً دوسرا رشتہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہی طے کردہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خونی رشتے کے تحت یعنی ایک بہت ہی خوبصورت محبت میں باندھ دیتے ہیں, اور یہ رشتہ جو ہے وہ نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کو بھی چانس دیتے ہیں کہ آپ چوائس کرو, اور ماں اپنی چوائس سے ایک بیٹی کو لے کے آتی ہے اور بیٹی بنا کے رکھنا بھی چاہتی ہے. نیچرلی اس کی انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں جس وقت وہ کسی بچی کو پسند کرتی ہے اور لے کے آتی ہے. اور یہ ہے کہ ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے جو کوشش وہ کرتی ہے الحمدللہ اس کی وجہ سے یعنی خاندان میں ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں. لیکن یہ رشتہ ایسا ہے جس میں 2 طرفہ محنت چاہیے, اور مائنڈ سیٹ ہونا, اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے اپنی بیٹی کو تو انسان اس قابل کرتا ہے کہ وہ ابھی جا کے اپنا رول پلے کرنے کے قابل ہو جائے,
لیکن جو بیٹی لے کر آتے ہیں نا اس کے اوپر اصل محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس یعنی ناتراشیدہ ہیرے کو ہیرا بنانا پڑتا ہے اور اس میں زیادہ محنت انوالو ہوتی ہے اور دو طرفہ محنت ہوتی ہے، کیونکہ بہو پر یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اور ساس یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے نیچرلی ایک ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک کوپریشن بھی ہوتا ہے آئیڈیلی۔ آپ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں، لیکن میں اس موضوع کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گی۔ نارملی ہمارے یہاں پر جب ویسے تو رشتے جن بنیادوں پر کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں اسلام میں گائیڈ لائن ملتی ہے، لیکن جب بہویں تلاش کی جاتی ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں کہ وہ اگلی نسل کی تربیت کی ضامن ہوں گی، وہ آپ کے خاندان آپ کی لیگیسی کو آگے چلا رہی ہوں گی، یا اس وقت ساسوں کا پیش نظر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں؟ دو باتیں اس وقت میں کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم اس موضوع پر کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ بات کرنی چاہیے کہ ساس بہو کے رشتے کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ساس بہو کے رشتے کو نہیں، خاندان اور معاشرے کو ڈسکس کرنا چاہیے پہلے، کہ ایک خاندان سے پورا معاشرہ کیسے یعنی وجود میں آتا ہے، کئی خاندانوں سے مل کے آتا ہے، تو اس میں کیا ہم ایک عورت کا ایسا مائنڈ سیٹ پریپیئر کرتے ہیں بحیثیت قوم کے؟ کیا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس کو سپورٹ دیتا ہے؟ کیا سوسائٹی اس کو سپورٹ دیتی ہے؟ کیا ہمارا ریلیجن اس کو سپورٹ دیتا ہے؟ کیا خاندان اس کو سپورٹ دیتا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک خاتون جس وقت بہو بن کے آتی ہے، بہو سے ساس تک کا سفر طے کرتی ہے، تو اس کے سامنے صرف اپنی ہی مثالیں ہوتی ہیں، ارد گرد کی مثالیں، اور وہ تلخ مثالیں ہوتی ہیں۔ جی اچھا، اب یہ کہ اس ایک کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر وہ جا کے بہو کا انتخاب کرے گی تو اس کے ذہن میں بھی کافی ساری انسیکیورٹیز ہوں گی۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس وقت اپنی بہو کے ساتھ وہ ڈیل بھی کرے گی تب بھی انسیکیورٹیز ہیں۔ بہو جب آتی ہے اس کا بھی ایک کنڈیشن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھی تیار کر کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ محاذ جنگ ہے۔ جی بالکل۔ اگر اس کو اس نقطہ نظر سے بھیجا جائے تو نیچرلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اچھی بچی جو بالکل یعنی ابھی تک تو جا رہی تھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کھیلتے بھاگتے دوڑتے، اب اس کو جو ہے وہ ایک رول پلے کرنا ہے، اسے نہ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے سپورٹ کیا، نہ فیملی نے پازیٹیو رول کے لیے اس طرح سے سپورٹ کیا۔ عمومی طور پر ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں، نہ ہی یعنی اس کے لیے سوسائٹی نے کوئی ذمہ داری قبول کی، نہ خاندان نے قبول کی۔ خاندان جو رول پلے کرتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی کبھی آپ نے شادی کے جو گانے گائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور یعنی اس موقع پر جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، نیچرلی آپ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو مائنڈ سیٹ پریپیئر کیا جاتا ہے اس کو پورے طرح سے ہتھیاروں سے لیس کیا جاتا ہے کہ آپ کی نظر کیسے پڑنی چاہیے اور آپ کے ذہن میں خیال کیسا آنا چاہیے اور آپ نے کس کس طریقے سے جو ہے وہ اس رشتے کو خراب کرنا ہے، یعنی مقابلہ کے لیے تیار رہنا ہے۔ مقابلے میں یہ ہے نا کہ آپ نے یعنی مقابلہ یوں ہے نا کہ دو فریق ہیں باہم، دو فریق، اور ایک فریق نے دوسرے فریق کو چت کرنا ہے، ہرانا ہے۔ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ صرف اتنا نہیں ہوتا مقصد کہ ہرا دیا جائے، اس کا مقصد یعنی ہرانے کے بعد چلو جنگ ختم ہو جائے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ ہے۔ یعنی بہو جو ہے وہ بیٹا لے کے الگ بھی ہو جائے، خاندانی زندگی میں جو بھی چینجز آ جائیں، یہ تلخیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ریزن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پہلے سے سوسائٹی میں بنا دیا گیا؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا رول پلے کیا سوسائٹی کو، معاشرے کو بنانے کے لیے، اور اس کے لیے یعنی ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ میں جو ایک حکومتی سطح پر جو رول ہونا چاہیے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سوسائٹی کے افراد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھیں، خاندانی اعتبار سے دیکھیں، کہیں بھی کسی نے اپنا رول واقعی اس اعتبار سے پریپیئر کیا ہے، یعنی اپنا رول پلے کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل یعنی اس کے اوپر ہماری سوسائٹی میں جیسا کام ہونا چاہیے تھا ویسا ہوا نہیں۔
جی unfortunately. سوسائٹی کے جس بھی پہلو کو کھولتے ہیں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن کی بڑی واضح کمی رہی ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت تھی وہ تو ایجوکیٹ کیے نہ گئے, اور جو بہت ساری سکلز تھیں جو کہ میں یہ نہیں کہتی کہ, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر ضروری بھی لگتی ہیں کہ جہاں ہم اتنی زندگی میں ہمیں اتنے سارے موضوعات پڑھائے جاتے رہے, اتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے رہے, اس پہ کہیں بھی لائف سکلز کا تذکرہ اور یہ لائف سکلز جو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں وہ غائب ہیں. آپ کی بات ٹرو ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو بنیادی نہیں بنایا گیا, رشتے کو اہمیت ہی نہیں دی گئی, اور رشتہ داریوں کو وہ یعنی اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہم جس یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم اسے برتتے کیسے ہیں؟ ہم کیا واقعی اپنی زندگیوں میں اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ ہم واقعی اپنے خاندان کو اس طرح بنانا چاہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان بنایا تھا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ سلوک کرتے تھے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ سلوک کرتے تھے؟ ہمارے سامنے مثالیں تو بہت ہیں صحابہ کرام کی, صحابیات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک معاشرے کو تعمیر کیا, تو جاہلی معاشرہ تعلیمی کے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ بنا تھا. تو آج بھی جاہلی معاشرہ جو ہے, میں اسے جاہلی معاشرہ سمجھتی ہوں معذرت کے ساتھ, چاہے ڈگریوں کی بھرمار لگے. تعلیم کی کمی ہے اور بنیادی تعلیم کی اتنی بڑی کمی ہے, بالکل ایسا اور وہ ہی تعلیم جو ہمارے لیے ضروری تھی اس کی کمی ہے, تو اس کو ہم یہی یعنی لائف کے لیے جو چیز چاہیے تھی اس چیز پر توجہ نہیں دی گئی. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا, وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو بنیادی طور پر ہم نے اپنی زندگی کے لیے ایجوکیشن کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا ایز اے نیشن, جس کی وجہ سے یعنی ہمارا ہر رشتہ, آپ کسی رشتے کو اٹھائیں گے ہر رشتہ متاثر ہے. اور آپ نے یہ سوال کیا تھا, دوسری بات جو کہنا چاہتی ہوں, آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک ساس جب اپنی بہو کا انتخاب کرنے جاتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ ہے آلموسٹ ہر ایک کا. اس نے کیا دیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 چیزیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں, حسب نسب, مال جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. دین سے محبت کس کو ہے؟ دینداری کو ترجیح کون دینا چاہتا ہے؟ یہاں تو یعنی ایک ایسے بت کو لانا چاہتے ہیں جو بنا سنورا ہو, خوبصورت ہو, لیکن جو ہی وہ بت گھر آتا ہے تو اس بت کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے اب یہ فوری طور پر جو ہے وہ ایک صالح, اچھا, نیک انسان بن جائے. تو آپ دیکھیں کہ بت پرستی تو پہلے خود ساس ہی کرتی ہے نا. جی بالکل ایسے ہی, بتوں کا انتخاب بھی وہی کرتی ہے. استاذہ اس موضوع کو کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پھر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام یا الگ خاندانی نظام, ان ساری چیزوں پر بھی بات کریں گے. میں پوچھنا چاہتی ہوں ریحانہ جی سے کہ پاکستانی معاشرے میں بہو اور سسرال کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں یا دقیانوسی تصورات ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, حل کیا ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ بہوؤں والی ہیں. الحمدللہ میں 38 سال سے جوائنٹ فیملی میں ہوں. اچھا, آپ خود 38 سال؟ جی الحمدللہ. تو شروع میں لگتا تھا کہ یہ مشکل ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, کیونکہ تھوڑی خواہشات پھر روکنی پڑتی ہیں نا, کنٹرول کرنی پڑتی ہیں, کچھ تھوڑی تھوڑی کانٹ چھانٹ بھی ہوتی ہے. تو لیکن فوائد زیادہ تھے. یہ آہستہ آہستہ مشترکہ خاندانی نظام اس میں فوائد سال سے رہ رہی ہیں. جی الحمدللہ, اور ابھی بھی ہیں. یہ ہے کہ اس کے فوائد جب آہستہ آہستہ سامنے آئے تب پتہ چلا کہ نہیں. ریحانہ یہ ضرور بتائیے کہ فوائد کیا نا اس کے. جی استاذہ جی, جیسے والدین ہیں نا, ماں باپ بہت بڑی رحمت ہیں, ساس سسر ہیں, گھر کے بڑے ہیں, بہت بڑی رحمت ہیں یہ. ان کے ہوتے ہوئے خوشیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور غم سمٹ جاتے ہیں. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا. میری ہر خوشی میں میرے امی ابو نے بہت زیادہ اس کو بہت دعائیں دیں اس میں, بہت الحمدللہ. لیکن زندگی میں اتنے ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں اپنوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یا بعد. تو ایسے ہی ایک حادثے میں میرا بڑا بیٹا حسن, اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کے 3 بچے تھے, بہو بھی ظاہر ہے ینگ تھی, میری بھانجی ہے.
تو अकेली तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी ना इस कंडीशन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने एक छाँव की तरह हमें सबको संभाल लिया, और गम जैसे ना बांट गया था, बट गया था, सब ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। 38 साल से एक खानदानी निज़ाम में, और आप उनकी आने वाली बहू भी आपके साथ, जी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप ये महसूस करती हैं कि सबकी छाँव बड़ी आसानी से मिल गई। तो सादा ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है जिसमें हम आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि ख़ानदानी अलग एक बहुत कैंपेनिंग भी है कि हर बच्ची अलग रहे, अलग एक उसको निज़ाम मिलना चाहिए आते ही। क्या होना चाहिए मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, इस्लाम इसका क्या तसव्वुर देता है? और जिस तरह रिहाना जी ने बताया कि इतने बड़े हादसे के बाद ये बात बड़ी खूबसूरत है, और जिस तरीके से इंसान कभी ऐसे किसी उसमें चला जाए और अगर अलग रहता हो तो फिर तो ख़ानदान बिल्कुल बिखर के रह जाए। फ़ैज़ा ऐसा है कि जैसे आम तौर पर आप देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, एक तो ये है कि आप एक ही घर के अंदर जो है सारे लोग जो हैं मुश्तरका तौर पर रहते हैं, और बहुओं के कमरे अलग अलग हैं, और खाना पीना भी एक जगह पर है, और बाकी थोड़ा सा सिर्फ अपने बेडरूम में प्राइवेसी है, इसके अलावा प्राइवेसी नहीं है। दूसरा सिलसिला ये है कि लोगों के घर करीब करीब वो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के हुजरात जो थे वो करीब करीब थे, लेकिन हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ थी। तो मुझे तो आइडियल वो सूरत हाल लगती है जिसमें हर एक की इंडिपेंडेंस भी हो और हर एक के लिए और जॉइंट भी हो। यानी मैं तो उसे जॉइंट भी समझती हूँ और एक एतबार से बिल्कुल अलग सिस्टम भी है। उसको देखती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि वो लोगों की जो ये आप अभी रिहाना कह रही थी ना कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो यानी शुरू में परेशान करती थी, मुश्किल लगती थी, तो अगर उस तरह का सेटअप हो तो वो चीज़ें जो मुश्किल लगती थी वो भी मुश्किल ना लगें, यानी वो मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएं। आपको आसानी हुई अपनी बहू को इस फेज़ में संभालने में और उनकी अगली नस्लों को? असल में जब से ये मैरिटल मैटर्स पढ़े ना, ऐसे सही बहुत फ़ायदा हुआ। अपनी इतनी गलतियाँ खुद से नज़र आई कि हम बहू के लिहाज से हम कितनी गलतियाँ कर जाते हैं ना, और हमारे माँ बाप हमें कितना माफ़ करते हैं। कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें जो बाकी सासों के लिए भी लर्निंग हो? जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अच्छा सही। रोटी बनानी नहीं आती थी, हंडिया में बना लेती थी। तो उसके जब वो खाने का टाइम आता था ना रोटी बनाने का, तब मैं वॉशरूम में छुप जाती थी। अच्छा ठीक हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान ने जब देखा कि ये उस टाइम पे ये चली जाती है ना अंदर, तो उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे लिए बनाया करो, फैक्ट्री के लिए आप नहीं बनाओ। तो इतनी आसानी मुझे इस बात में लगी, हौसला बढ़ गया ना कि टेढ़ी मेढ़ी भी बनेगी तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि डांडी पटो की। गलतियाँ बहुत सी हो जाती थी, कोई एक नहीं कई हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने समझाया भी है और माफ़ भी किया है। गलतियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है जी, गलतियाँ नहीं होंगी तो इस्लाह किस तरह से होगी। उस्ताद ये कितनी प्यारी बात है, छोटी सी मिसाल है। समटाइम इंसान ज़्यादा बड़े ख़ानदानी निज़ाम में जाता है जहाँ पर इस तरह की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, उनको लिए तो समझना मुश्किल है, लेकिन मतलब एक बच्ची की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, वो नई नई ब्याह के आई है तो उसको रोटी पकाने से डर लग रहा है और वो उसके लिए वॉशरूम में छुप रही है। तो ये कितना खूबसूरत, आपने जो बात पहले की कि कितना प्यारा रिश्ता है कि आपको स्पेस देनी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाती। फिर जब आप बहुएँ लेकर आईं, फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी के मामला थे 38 साल सास के साथ गुजारने के बाद? फ़ैज़ा, अगर मैं अपने बच्चों को सिर्फ अपने साथ चिमटा के रखती ना कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, सुभान अल्लाह, तो दादा दादी से काट के रखती, उनको उनकी रूट से काट देती, तो फिर जाहिर है फिर जो नुकसानात मैं अकेली सहती, उन्हीं को छुपाती, उन्हीं को सहती। तो जब वो प्यार ले रहे हैं ना तो थोड़ी सी डांट भी बर्दाश्त करें। और आप देखिए लाइफ सीखता है जी ना, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे बच्चों ने बहुत सीखा है, मेरे पोतों ने अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल उनमें कोई ऐसी ये नहीं है कि कोई एहसास कमतरी हो या कोई उनमें ये एहसास हो कि बाबा होते तो ये होता वो होता। उनको हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने चांस दिया है ना गिफ्ट्स भेजने का, तो वो भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं जी। जज़ाकल्लाह। सिखाने से हम लोग बहुत सीखते हैं ना, बड़े भी और छोटे भी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो रही है इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक नहीं माशाल्लाह कई अफराद हैं उनकी माइंड सेटिंग के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए और उनको रोक टोक करने के लिए। शायद माँ अकेली कर भी नहीं सकती। एक कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह इसी बात को। जी राशिदा जी हैं जड़ावाला से, जी बताइएगा क्या सवाल है जी?
अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ नहीं आ रही। मैम कैसी हैं आप? नहीं सब आवाज़ नहीं है। मैम आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है जी। मैम मैंने मैम निगत हाशमी से बात करवानी थी। जी कीजिएगा, उस्ताजा सुन रही हैं, आप सुन पा रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। जी मुझे उनके साथ ना अल्लाह के लिए बहुत प्यार है मैम। मैं उनके बहुत दूर दूर बयान जो होते हैं ना वो भी सुनने के लिए जाती हूँ। मुझे उनके साथ बहुत उनसीयत है। मुझे ये दुआ करवानी थी, मैं बहुत परेशान, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे साथ दे और मुझे कोई वजीफा उठा दे तो अल्लाह पाक मुझे माफ भी कर दे। जी मुझे लाले आवाज़ नबी में कुछ नबी डिस्टॉर्शन, हम कॉल इंशाल्लाह दोबारा लेते हैं और आप मौज़ूआत से रेलिवेंट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और पैगाम की स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। बस जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का जो माइक है उसको म्यूट रखिएगा, जो अब वॉल्यूम है, ताकि आपको हम आसानी से सुन सकें और आप हमें आसानी से सुन सकें। जी उस्ताज़ा, ये जो बात हो रही थी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? देखिए फ़ायज़ा, ये एक आइडियल माहौल है जी, जिसमें सास भी यानी बहू को बसाना चाहती है और मोहब्बत देना चाहती है और उसकी जो शॉर्ट कमिंग है उसको एडजस्ट भी कर रही हैं और उनको आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक्चुअली होना यही चाहिए कि सास तो एक मदरसा है, स्कूल है, सास एक इंस्टीट्यूशन है, सास मुस्तकबिल बनाने वाली है, सास तो सोसाइटीज़ को बनाने वाली है और अपनी नस्लों को चलाने वाली है और नस्लों के लिए काम करने वाली है। आप देखें उनकी वजह से आज रिहाना एक अच्छी सास है माशाल्लाह, यानी वो अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को संभालने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी बहू को अल्लाह ताला संभालने की तरफ से जिम्मेदारी तो भी ये यानी कि ज़्यादा नस्ल डाल दर दी गई। नस्ल इसी तरह सिलसिला चलता है। लेकिन हर जगह पे तो सूरत हाल एक जैसी नहीं होती बिल्कुल ऐसे ही। और यही सबसे ज़्यादा सोसाइटी का दुखता हुआ मसला है और मैं समझती हूँ उसका एक ही हल है, सास और बहू की तालीम। सही, अगर ये ज़िंदगी की तालीम हासिल नहीं करेंगे, इनफॉर्मली फॉर्मली सोशल मीडिया के थ्रू ऑथेंटिक सोर्स से आप कहीं भी घर बैठे हुए किसी जगह पे जाकर सीखना चाहें, लेकिन अपने रिश्ते को सीखें। आप कहीं किताबी बातें सीखते हैं और कहीं अमली बातें सीखते हैं। बात है सही। तो अमल से सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन नेचुरली हर एक के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो अवेलेबल हो सकता है उसको ज़रूर सीखना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन रिहाना से भी अगर पूछिए तो इस सिस्टम में आपने जो मुश्किलात महसूस की उस रेफरेंस से ज़रूर बताइए कि जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्ची है, वो यानी रिश्तों की नौयत को समझती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुदूद में रहना चाहती है, तो क्या यानी कि उन हुदूद में रहते हुए यानी ये मुमकिन है कि ख़ानदानी निज़ाम में उनकी पाबंदी इतनी आसानी से की जा सके जहाँ पे सब एक जगह बैठ के खाना खाते हों, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा देवर तो तुम्हारे लिए मौत है। तो नेचुरली यानी कि ये इतने खूबसूरत रिश्ते भी हैं, लेकिन एहतियात है ना कि इन रिश्तों में एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें यानी आप क्या फील करती हैं कि यानी आपके यहाँ किस तरह से इसको मैनेज किया गया? जी सॉरी मैं इंटरफेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, वक्त ब्रेक का है, उसके बाद इंशाल्लाह ये जवाब लेंगे। और जी जो राशिदा साहिबा सी जड़ावाला से ये आपसे दुआ की दरख्वास्त करी थी, आवाज़ की ख़राबी की वजह से आप तक बात ना पहुँच सकी, तो आप उनके हक़ में दुआ ज़रूर करते हैं। जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी जो दुआ आप करवाना चाहती हैं अल्लाह ताला यकीनन करीब है, सुनने वाला है। दरख्वास्त है रब्बुल इज़्ज़त से कि आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा आते हैं और जो खूबसूरत सवाल उस्ताज़ा ने पूछा है रेहाना जी से, उसका जवाब लेंगे। और एक सवाल उस्ताज़ा ने रेहाना जी से पूछा था और उसका वो जवाब देने वाली थी और फिर ब्रेक का वक्त आ गया था, तो मैं दोबारा आप ही की तरफ आती हूँ कि उसी सवाल से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी मसाइल के बारे में जी, जी जैसा कि बहू के इंतखाब में एक खूबसूरत सा बीज से अगर मिसाल लें ना हम, तो खूबसूरत सा बीज लाके हम स्टोर रूम में रखते हैं, ठीक हो, और उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसको दबाएंगे, मट्टी में दबाएंगे, जाहिर है फिर उसके साथ जो मामलात होंगे फिर ही उसमें से कोई तनावर दरख्त बनेगा ना, फिर ही तो फल लगेंगे।
اسی طرح کانٹ چھانٹ جو ہے نا، یہی سب کو لگتا ہے کہ یہ نقصانات ہیں. کانٹ چھانٹ کو ہی ہم لوگ نقصانات کہتے ہیں. تھوڑی سی روک ٹوک ہے، تھوڑی سی پابندی ہے، اصل میں یہی فائدے کی ہے. استاذہ ہم نے یہ بات تو کی کہ تعلیم پہلے نہیں ہے اور یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے اور کس بنیاد پہ یہ رشتے ہونے چاہیے، لیکن جب ہم بہوؤں کو لے آتے ہیں گھر میں، وہاں پر خصوصی طور پہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام اس برے طریقے سے تباہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر رشتہ تو اس بنیاد پہ نہیں کیا جا رہا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن سے ملتا ہے. نارملی تو حسب نسب کو بھی اور طرح سے لیا جاتا ہے کہ اور بہوؤں سے ڈیمانڈز بھی بہت ڈیفرنٹ ہیں. میں چاہتی ہوں اس چیزوں پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ جس کی وجہ سے بہوئیں بھی تکلیف میں ہیں، خاندانی نظام بھی بگڑ رہا ہے، کہ وہ کیا مسائل ہیں، وہ کیا جرائم ہیں جو گھروں کے اندر ہو رہے ہیں. دیکھیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ بیسک پرابلم یہی ہے صحیح کہ جہاں بھی پرابلمز کا آغاز ہوتا ہے وہاں بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیا جاتا، اور بیٹی اور بہو میں کمپیریزن آتا ہے. پھر یہ ہے کہ ماں کو اپنا بیٹا چھن جانے کی فکر ہوتی ہے کہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتی ہے ساس، یعنی میں نے بہو کی تو ساس ہے. ایک ٹرانسمیشن میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہماری کوئی جاننے والی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ جب سے میں نے بچے کا رشتہ کیا ہے تو میں جیلس فیل نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں کر بھی رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ دوسری طرف ٹائم دینا لگ گیا، اس کا دھیان دوسری طرف. تو یہ سب خیالات میرے ذہن میں جو آ رہے ہیں، کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ ان چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ شاید مائیں اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ماں کا جب مائنڈ سیٹ پریپیئرڈ نہیں ہے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک کھلی آماجگاہ ہے نا شیطان کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے. شیاطین من الجن والانس دونوں طرح سے رول پلے کرتے ہیں. گھر کے افراد بھی، بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو جاتی ہیں کہ وہ ماں کو جو ہے وہ ایک ایک چیز پہ اکساتی ہیں کہ یہاں پر آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا. بیٹے بھی اس جنگ میں کود پڑتے ہیں، پہلے سے اگر کوئی بہو ہے وہ بھی کود پڑتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ سم ٹائم تو سسر بھی کود پڑتے ہیں. جی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے جو یعنی سسرالی رشتے ہیں اور آپ کے جو اپنے میکے کے رشتے ہیں، وہ سب بھی بہنیں، اپنی بہنیں، شوہر کی بہنیں اور باقی رشتے سارے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور ایک بچی جو ہے نا وہ یعنی وہ تنہا ہے اور ہر طرف سے تیر جو ہے وہ اس پر چلائے جاتے تو ہیں. کیا پھر یہ خاندانی نظام کی غلطی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک فرد کو خاندان میں لانے کے بعد سب کی نظریں اس بات پر ہوتی ہیں کہ اس کو فیل کس طرح سے کیا جائے؟ کیا یہ کہیں نہ کہیں خاندانوں کی زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہے ایک نئے رشتے میں؟ دیکھیں میں وہی بات پھر دوبارہ دہراؤں گی، مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوں گے تو یہ ہوتا رہے گا، گیم ہوتی ہے. کیا ہونا چاہیے آج ہم بیٹھ کے بات بھی کر لیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ ہو جائے. جی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ بات نفع مند ہو جائے، ہم تو جائزہ لے رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا، اور بہت زیادہ جو ہے اس پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور برین سٹارمنگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور باقاعدہ یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھیں ایک خاتون جس وقت ساس بننے چاہ رہی ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے بارے میں یعنی یہ تو دیکھتی ہیں کہ اچھا میں نے بہو لے کے آنی ہے تو این اس فنکشن کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے کہ مجھے کیسا ڈریس اپ ہونا ہے، مجھے کیسا فنکشن کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے رول کو کیسے جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اور اس کے لیے اور آج کل کے دور میں تو اتنے مہینوں پہلے سے جو ہے وہ باقاعدہ صرف ایک فنکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ تیاری درست ہے یا نہیں ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہو رہا ہے نا جو ہماری سوسائٹی میں ایک جو طریقہ کار ہے جو ہماری اب پریکٹس. ایسے میں وہ بھول جاتی ہے کہ اصل چیز تو رشتہ ہے جس کو نبھانا ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے جو تیاری کرنی تھی وہ تو کسی کے پلان میں ہی نہیں ہے. اب یہ کہ لڑکی جو ہے وہ اس کے لیے پہلے بہت کچھ کیا جاتا ہے، اس کے لیے لباس، اس کے لیے باقی چیزیں جو جس چیز کی ضرورت ہے، اس کے بعد اسے سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کے کرنے کی باری ہے. جبکہ بہو یہ سمجھتی ہے کہ جب جیسا میرے ساتھ پہلے کیا جا رہا تھا آئیڈلی اب بھی ویسا ہی کیا جائے. اتنا پرنسس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے انسان کا جی کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں نے اسی فیز میں رہنا، اور پھر آپ اچانک ایک ریالٹی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. جی وہ یعنی بہت ہی برا خواب محسوس ہوتا جو ہے اچانک جس سے اٹھنا پڑ جاتا ہے.
تو یہ ہے کہ اتنی پیک پہ لے جا کے جب کسی کو کھائی میں پھینکتے ہیں تو وہ بیچارہ تو یعنی اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے یعنی کس طریقے سے دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونا. تو بہو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ریز کر کے اسے اچانک جب زمین پہ پھینکا جاتا ہے تو یعنی اسے پینے کو پانی بھی نہیں ملتا غریب کو. تو اس میں دو طرفہ ہی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یعنی ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے جس میں ہم نے کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر لی تو اس کا حساب نہیں ہونا. ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے, اور پھر اب دیکھیں کہ ظلم جو ہے نا حقدار کو اس کا حق نہ دینا ہے, کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا ہے. تو بہو کا ایک مقام ہے, آپ اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنا کے لائی ہیں, اس پر سب سے زیادہ رائٹ اس کے شوہر کا ہے. اب یہ ہے کہ اسے اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے, اسے فیملی میٹرز میں بھی انوالو ہونا ہے, لیکن فیملی میٹر میں سارا دن ساری رات مطلب اس میں آخر کتنا وہ انوالو ہو جائے. اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ فوراً حاضر ہو جائے, اور رات جب تک اس کی آنکھیں بند نہ ہونے لگے وہ سب لوگوں کے سامنے حاضر رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا رشتہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہی نہیں جڑے گا تو کس طریقے سے وہ باقی رشتے نبھائے گی؟ اور آپ اس کو لرننگ کا وہ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں, یعنی نہ تو پہلے آپ اس کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں, پھر بعد میں آپ اسے وقت بھی نہیں دے رہے. استاذہ میں نوشین سے ایک سوال ہے کہ پھر آپ کی طرف آتی ہوں. نوشین, ایک لمبی آپ نے بھی مسافت کاٹی ہے ایز اے بہو بھی, اور اب نئے رشتوں میں بھی بدنے جا رہی ہیں. کس طرح سے دیکھتی ہیں اپنی زندگی کو اگر پیچھے جھانکتی ہیں؟ آپ جب اس گھر میں آئی تھیں اور آپ بہو بنی تھیں تو کیا چیزیں تھیں جو پہلے زیادہ پریشانی دیتی تھیں, پھر وقت کے ساتھ سمجھیں, اور کیا بینیفٹس ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ کا بھی اور پیغام چینل والوں کا بھی یہاں دعوت دینے کے لیے, اور دعائیں کثیر استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کے لیے جو معاشی اور معاشرتی بنیادی مسائل کے حوالے سے اسلام کی اصل روح سے روشناسی کروا رہی ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور آج کا ویسے بھی ٹاپک ہمارا سب سے زیادہ معاشرے کا ہاٹ ٹاپک ہے. تو اس حوالے سے اگر میں اپنی ذات کو دیکھتی ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بیٹی اپنے گھر سے اپنے سسرال جاتی ہے تو نئے رشتوں میں بنتی ہے. استاذہ جی کی بات کہ بڑے پروٹوکول سے اسے اس گھر میں لایا جاتا ہے, اور یہ پروٹوکول کچھ دیر قائم بھی رہتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کچھ موافقت میں کمی شروع ہو جاتی ہے, عدم موافقت شروع ہو جاتی ہے, اور برائیاں زیادہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے احتساب کی ایک عدالت لگ گئی ہے, اور ہر جرم جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے, اور بلکہ رشتے اس وقت نبھائے کم اور آزمائے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اگر میں اپنے حوالے سے دیکھوں تو رہنا آپا نے جیسا کہا کہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے, تو الحمدللہ سسرالی ماحول ملا, اور میں یہ جنرلی بات کہوں گی کہ الحمدللہ شادی کے باعزت باوقار 24 سال گزارے ہیں, اور ان 24 سالوں میں کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ مجھے اپنی ساس سے کچھ سیکھنے کو نہ ملا ہو, اچھا بھی کبھی تلخ بھی, لیکن میں نے لرن کیا, سیکھا. استاد جی نے کہا کہ ایک بہترین درس گاہ ہے سسرال, اور ساس ایک بہترین استاد ہے. لیکن یہاں بھی وہی بات کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا شاگردی کا ہے, آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہو. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ کیا آپ کا سمجھتی ہوں کہ کیا ساس واقعی استاد بھی ہے, ہاں استاد کیپیبل بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ گھر سے بھی ایک اعلیٰ تربیت تو تھی والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے بہت سی نصیحتیں تھیں, جس میں سے ایک نصیحت میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی جو کہ شاید کہ باقی بچوں کے بہت کام آ سکے. والد نے بہت سی نصیحتوں کے ساتھ ایک نصیحت کی کہ بیٹا 1 سال پار تو عمر پار. 1 سال کافی ہو جاتا ہے آپ کو سمجھنے میں, اور آپ کے کانٹ چھانٹ ہونے میں, اور آپ کی برداشت میں, آپ کو اپنے ظرف کا اور دوسرے کے ظرف کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں, جو فطرت پہ قائم ہوتے ہیں, وہ رشتے بناتے نہیں ہیں, وہ رشتے نبھاتے ہیں, اور خاص طور پہ اس جگہ جا کے رشتے نبھاتے ہیں جہاں ہر کوئی آپ کو اپنا مد مقابل سمجھ رہا ہوتا ہے. یہی آپ کی اچھی تربیت ہے, اور الحمدللہ وہ 1 سال جیسے بھی تھا, جتنی بھی کوئی تلخ بات بھی ہوگی, کیونکہ یہ میں نہیں کہتی کہ صرف سسرال ہی کی طرف سے, اپنا نفس بھی آپ کا کمزور تھا, بہت ساری ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آپ بھی گئی تھیں, اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آپ کے سسرال والے بھی آپ کو لے کر گئے تھے. وہ توقعات جو بہت زیادہ بڑھی تھی, اس وقت اخلاقی توقعات تھی, آج کل تو میٹیریلسٹک توقعات ہیں نا,
اس وقت کی توقعات میں اور آج کی توقعات میں فرق ہے. آج کل ڈیمانڈز ہیں. اس وقت یہ تھا کہ عزت، تکریم اور احترام، تو اس وقت اگر اس میں کمی بیشی رہ گئی تو بہت سارے معاملات کو نپٹنا بھی پڑا، بہت سارے کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑے. لیکن الحمدللہ، الحمدللہ، لیکن اچھا ایک ایسا ماحول ملا کچھ تھوڑی سی برداشت کے بعد کہ پہلے جوائنٹ فیملی میں رہی، پھر سپریٹ بھی رہی، لیکن جڑیں مضبوط رہیں. فاصلے بڑھ گئے لیکن جڑیں کمزور نہیں ہوئیں. اور الحمدللہ شادی کے باوقار 24 سال مکمل ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور یہی دعا میں باقی بچیوں کے لیے بھی کرتی ہوں کہ اگر سسرال میں آپ جا رہے ہو، الحمدللہ آپ کی طرف سے اچھی ٹریننگ بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے لیے وہاں پہ پھولوں کے سیج ہیں، کانٹے بھی ہیں پھولوں کے ساتھ. برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ سسرالی ماحول کل بھی احتساب گاہ تھے، آج بھی احتساب گاہ ہیں، اور یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. بڑی اچھی ٹرمینالوجی آپ نے کی، اس کے بارے میں آپ سے گائیڈ لائن لیں گے کہ سسرالی ماحول احتساب گاہ ہیں. ایک کالر ہیں، ان کو لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہمیں آواز نہیں آ رہی اسٹوڈیوز میں. جی استاذ اب کالر ڈراپ ہو گئی دوبارہ سے. ابھی نوشین یہ بات کر رہی تھی کہ یہ رشتہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا. اصل میں پہلی رات کی جو پھولوں کی سیج ہے نا، دلہن کے ذہن میں تو وہی ہوتی ہے. تو وہ تو زندگی کو ایسے ہی دیکھتی ہے کہ آئندہ بھی یہ پھولوں کی سیج رہے گی. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو شادی کی تقاریب ہیں، اور یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے اور جو توقعات رکھی جاتی ہیں کہ دوسری فیملی بھی کرے، مجھے لگتا ہے اس کو جو ہے نا صلہ رحمی کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ اس میں کوئی توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی ایک فنکشن کے لیے تو اس قدر زیادہ اپنی زندگی میں کمایا ہوا مال سب کچھ آپ جھونک دیں ایک فنکشن پہ. جی. اور آپ کی زندگی جو بچی کے اوپر اور بچی کے گھر والوں پہ جو پریشر ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ یقیناً ہم ایک الگ نشست کریں گے. لیکن ایک بچی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگلوں کا پورا گھر بھی لا کے بھرے گی، اگلوں کے بگڑے ہوئے بیٹے کو بھی سنبھالے گی، اگلوں کا مطلب یہ بھی تو ایک اوور ایکسپیکٹیشنز ہے. بہو کا ایک یہ کردار بھی ہے کہ ماں تو تربیت بچوں کی کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی، کبھی نہیں بھی کامیاب ہوئی. ہمارے یہاں پہ جتنا نکھٹو اور جتنا مزاج کا بگڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چلو بیوی آئے گی وہ اس کو سنبھال لے گی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ جو سنبھال رہی ہے اس کو اتنا ریگارڈ تو اس کو اپریشیٹ تو کریں، اس کو اپریشیٹ تو کریں اور اس کو موقع تو دیں، اور اس کی یعنی کہ اس بات کے آپ قدردان تو ہوں کہ انہوں نے یعنی بنیادی طور پر ایک بچے کو سنبھالا ہے، اور ایک رشتہ جو ہے وہ جوڑنے کے لیے ان کا ایک جو اہم کردار ہے اس کو وہ مقام دینا بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی کا ظلم یہ ہے کہ وہ مقام نہیں دیا جاتا. یعنی وہ رول بھی پلے کروا رہے ہیں اور لیکن اس کو وہ مقام بھی نہیں دے رہے. اگر اس کو جو ہے وہ کہیں پورٹرے کیا جائے کہ ایک دلہن کو جو ہے وہ جس جگہ پہ جس مقام پہ رکھا جاتا ہے، اور جس طرح اس غریب کی 2 ہی ٹانگیں ہیں لیکن یہ کہ کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں، تو اس کا وہ اپنے مقام پہ رہنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے لوگ موجود نہیں ہوتے، اور یہ ہے کہ یعنی یہ کوئی لانی حل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ سولو ہو سکتا ہے اگر دونوں طرف کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو. ایک کالر ہے دوبارہ سے لے لیتے ہیں. جی بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ خانیوال سے بات کر رہی ہوں. جی عائشہ کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے میم سے یہ پوچھنا ہے، میں انہی حالات سے گزر کے اب میری شادی کو 28 سال ہو چکی ہیں، تو میرے جو ہیں بچے بھی جوان ہو گئے الحمدللہ، لیکن میں اپنے شوہر کو مولڈ نہیں کر سکی، تو مجھے کچھ رہنمائی. جی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. 28 سال کی رفاقت اور وہ اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جتنی کاوشیں ہیں اس کا بہترین نظر دینے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ایز اے مسلم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری کاوشیں کامیاب نہ بھی ہوں لیکن ہر کوشش کا صلہ ضرور ملے گا. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی انسان کو دیا ہی نہیں ہے
کہ وہ دوسرے کو ہدایت دے سکے, دوسرے کو کسی خاص سطح پر لا سکے, کوشش وہ کر سکتا ہے, اور کوشش ہی کا حساب ہونا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو کوشش آپ نے کی, کوشش کا وہ قدردان ہے, وہ جانتا ہے کیسی کوشش آپ نے کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے کوشش کی, اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو وائس ورثہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ جائزہ لے لیں تو شاید یعنی یہ بات آپ کے لیے تھوڑا سا سکون کا باعث ہو کہ آپ بھی 28 سالوں میں بدلی تو نہیں ہیں, آپ بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر بھی یہ سمجھتے ہوں کہ میں نے 28 سالوں میں اپنی جگہ قائم رہا, میں نے اپنی بیوی کو بدلنے کی کوشش کی اور وہ نہیں بدلیں. آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یعنی حق پر قائم ہونا اور ناحق پر قائم ہونا دونوں فرق تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام جزا ہے نا, وہ ہمیں بہت تسلی دیتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل رائے گاہ جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہے کہ آپ دعا جاری رکھیے اپنے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرتے. وہ چاہے تو دل تو رحمان کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جدھر چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے. تو اللہ چاہے تو دل بدل سکتا ہے, تو اسی سے ہم دعا گو ہوتے ہیں. تو دعا کا سلسلہ ضرور جاری رکھیے. باقی یہ ہے کہ کوششوں کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کوششوں کا صلہ ملے گا, یہ بے ثمر نہیں جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاد, بہت شکریہ کہ اس زندگی کی تربیت کے حوالے سے یا خوشگوار زندگی کو کہ وہ گزار سکیں, یا اگر وہ کہیں کرائسس کا شکار ہے تو وہ کہاں تک فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہی تھیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا ان کی بیوی کی ناشکر گزاری کی وجہ سے, ناشکرے پن کی وجہ سے, کہ آپ چوکھٹ بدل لو, کیونکہ لائف بہت مزریبل ہو جاتی ہے. ایک ناشکر انسان کے ساتھ انسان لائف لانگ اگر رہنا چاہے تو اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. کیونکہ جو انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ظاہر انسانوں کے لیے تو شکر گزار نہیں ہو سکتا, لیکن وائس ورثہ ضرور ہے کہ جو انسانوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے وہ رب کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی قیمتی ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو انسانوں کا شکر گزار ہونا خاندانی زندگی کے نباہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تو ہے, لیکن بیوی کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ اگلی نسلوں کی تربیت اچھی کر سکے, تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا چوکھٹ بدل ڈالو, تو پیرنٹس کہہ سکتے ہیں, یہ رائے دے سکتے ہیں, امپوز نہیں کر سکتے. لیکن ماں باپ کا حکم, ماں باپ کی بات بچے کے لیے ویلیبل ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے, اور اس میں اچھے برے پہلو ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک لڑکی اچھی ہے, اس کا کردار اچھا, تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری مثال بھی ہے کہ جب وہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ خاتون بڑی شکر گزار ہے اور اپنے شوہر کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتی ہے, تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو. یعنی یہ چیز ہے جو خاندانی نظام کو مستحکم کرے گی, شکر گزاری. تو شکر گزاری ایسی کیریکٹرسٹک ہے جس کو بنیاد بنانا چاہیے, کیونکہ یہ رشتے نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے. تقویٰ ہے, گاڈ فیئرنگ ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا, انسان کا اخلاص ہے, انسان اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل ہو, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرے, ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا, اون کرے نا اپنے رسپانسبلٹیز کو, تو رشتہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹس کا رائٹ ہے, تو پیرنٹس کے رائٹس تو اتنے ہیں کہ ایک بیٹے نے رسول اللہ سے جب یہ کہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا
کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ والی بات اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہے. جی ڈیبیٹ یہ ہے کہ بیٹے کی الگ ملکیت، الگ اس کی وراثت اور ساری چیزیں موجود ہیں. یہ خاص سینیریو میں بات کہی گئی کہ آپ اپنے والد کو انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہے کہ اپنی ضروریات کا بتا سکتے ہو اور یہ بتا سکتے ہو کہ میری یہ صورتحال ہے، اس میں آپ بہتر ڈیسیژن کر لیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنی چھوٹی اولاد کی وجہ سے بہت سارا دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی ان کی باتوں میں آ کے بہو کے خلاف، کبھی ان کی باتوں میں آ کے بیٹے کا مال ہتھیانے کے لیے. تو بڑا یعنی سارے لوگوں کو رائٹ گراؤنڈ پہ رہنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے والدین کو بھی رائٹ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور بیٹے کو بھی رائٹلی ڈیسیژن کرنا چاہیے. اس کو بھی یعنی ہر ایک بات پر اگر کوئی بات حق نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے پھر. بہتر جی، کیونکہ اطاعت تو ظاہر ہے کہ یعنی خیر ہی میں ہے نا. اگر خیر کی بات ہو تو پھر تو اطاعت ہو سکتی ہے، شر میں تو اطاعت نہیں ہے. جزاک اللہ. استاذہ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. مجھے استاذہ سے بات کرنی تھی کہ میرے شوہر ہیں نا، وہ میرا خیال بالکل نہیں رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ہر چیز سے ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں بیمار رہتی ہوں، کوئی میرے متعلق اتنا نہیں کرتا. ٹھیک ہے دیتے ہیں تھوڑا بہت، یعنی کہ ضرورت میری پوری نہیں ہوتی. بچے ہیں، میں خود سوچتی ہوں کہ ان کے چھوڑ دوں یا کیا کروں، مجھے بہت سمجھ نہیں آتی. جی میں بہت پریشان ہوں. میرے لیے پلیز دعا کریں، یا مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میرا شوہر میری طرف راغب ہوں اور مجھے خرچہ دیں جو بھی میرا بنتا ہے. مجھے 35 ایئرز ہو گئے ہیں. میں بہت پریشان. ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، بھائی بھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. بس میں بہت پریشان ہوں. بیمار بھی رہتی ہوں لیکن وہ بالکل ہیلپ نہیں کرتے. بہت پریشان رہتی ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں کریں. جی استاذہ نوشین بھی بات کر رہی تھیں بریک میں، اور ایک کسی طرح کی صورتحال کو سامنے رکھ رہی تھیں. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں بات میں، اور پھر آپ اس کا جواب دے دیں. استاذہ جی میرا سوال یہ ہے کہ شادی کو جیسے 32 سال 35 سال گزر جاتے ہیں. میری ایک عزیزہ ہی کا معاملہ میرے سامنے، جن کی شادی کو تقریباً 25-26 سال تقریباً ہونے کو ہو گئے ہیں، اور اس عمر میں آ کے ان کے شوہر دوسری شادی کر چکے ہیں، اور بیوی کے لیے ایک روز کا معاملہ یہ ہے کہ اسے آج طلاق دے دے، کل طلاق دے دے. والدین فوت ہو چکے ہیں، اور بھائی اور بھابھیوں نے بھی کوئی اس طرح دست شفقت نہیں رکھا. تو ایسی صورتحال میں آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیسے اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے ایسے ٹرین کریں، کیونکہ وہ ساری عمر یہی ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں اور ایک ہی تلوار کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں کہ اگر میں نہ نبھا کر پائی یا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے کسی بھی عمر میں چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ 35 سالہ عمر. اس وقت تو ان میں وہ شادی کی کہیں کہ شادی کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے اس عمر میں جا کے عورتوں میں. یعنی اب وہ ان کے لیے پہلے تو یہ کہ اگر ایسی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے لیے کون سی پناہ گاہ ہے؟ یہ جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ نہ حقوق پورے کر رہے ہیں. 30-35 سال ایک زندگی کا کثیر حصہ، پھر اسی طرح سے یہ 25-26 سال کا ایک واقعہ، یہ بھی تو ایک بہت مزریبل سچویشن ہے. اس صورتحال میں کیا حل ہے پھر؟ دیکھیں اصل میں تو حل وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی مثال سے اور اپنے تعلیمات سے ہمارے سامنے رکھا ہے. کہ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی شوہر کے دل سے اتر جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ، اور ایسا وہ کر سکتا ہے کہ اسے طلاق دے دے. بیوی کی اگر یعنی صورتحال کے مطابق وہ دیکھتی ہے کہ نباہ نہیں کر سکتی، وہ خلا لے سکتی ہے. تو آپ اسے ایک خاندان کے نہیں وسیع سینیریو میں اگر دیکھیں تو یہ یعنی کسی کا دوسری شادی کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. شادی کر لینا عیب کی بات نہیں ہے. ہاں یہ عیب کی بات ہے نوشین کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوسری بیوی، یعنی ایک بیوی لائے ہیں تو اس کے بعد پہلی بیوی کے لیے ایک انسیکیورٹی کا ماحول پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اور یہ ہے کہ عدل کرنا جو ہے نا، دوسری بیوی لانے کے لیے عدل کرنا ضروری ہے، اور عدل کی شرط ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور قیامت کے دن بڑا برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا جو
عدل نہیں کر سکتے, جو اپنی بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ اور دیتے. دوسری طرف استاذہ ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت میں بھی تو ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ وہ اتنا, اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی میں ایسا وقت آئے, لیکن وہ جب ایسا کوئی وقت آئے تو وہ اتنا بے بس تو فیل نہ کریں کہ زندگی کے 25-30 سال اس سسک میں گزارنے کے بعد بھی وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ اب کہاں جائیں. غزالہ جی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بس آخری چند لمحات ہیں. کیسی رہی زندگی ایز اے بہو, کیا سیکھا؟ جزاک اللہ فائزہ جی, آپ کے یہاں انوائٹ کرنے کا جزاک اللہ. اور جہاں تک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, وہ 27 سال الحمدللہ میری شادی کو ہو گئے, اور 20 سال جو ہے وہ الحمدللہ میں نے جوائنٹ فیملی میں گزارے ہیں. اچھا. اور لیکن یہ تھا کہ میری ساس حیات نہیں تھیں, سسر تھے الحمدللہ, اور ان کے ساتھ میرا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے وہ میرے لاڈ کے ساتھ مجھے چھوٹی بیٹی کا درجہ دیتے تھے. الحمدللہ میں بڑی اس میں بلیسڈ رہی. لیکن یہ تھا کہ کچھ تربیت والدہ کی طرف سے بھی تھی. انہوں نے مجھے شروع میں یہ بتایا کہ آپ نے جب وہاں کی بات کرنی جانا ہے تو یہ نہیں کہنا اس گھر کی یہ بات, پہلے آپ نے بتانا کہ ہمارے گھر کی یہ بات. تو اس سے یہ ہوتا تھا, اپنائیت کا احساس ہوتا تھا. پھر مجھے سوچ آتی تھی کہ جو بات میں کروں گی تو میری اپنے گھر کی بات ہے, تو پھر اس سے میں تھوڑا اسٹاپ ہو جاتی تھی. اس طرح سے کرتے وہ رشتے بھی الحمدللہ اپنے ہو جاتے ہیں. اور ایک بات جو اس وقت اتنا فیل نہیں ہوتا, کچھ رویے میں برے بھی لگتے ہیں, ہم اندر سے کڑتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی ہم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ بعض دفعہ. تو لیکن جب میں نے الحمدللہ قرآن پڑھا تو یہ سیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے خاطر جب ہم کرتے ہیں نا, پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہ بات بڑی قیمتی ہے. جی بالکل. پھر یہ سارا سلسلہ, پھر اس کے بعد جتنا ٹائم مجھے کبھی تکلیف بھی اتنی فیل نہیں ہوئی. مجھے یہی لگا اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے الحمدللہ. اور یہ بچیوں کے لیے بھی آگے میں یہی دیکھوں گی کہ ابھی ہم ایک اور بھی بات مجھے استاذہ کی یاد آ گئی کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو جب ہم اس کو ایگزامپل دیتے ہیں ایک پینسل سے, اگر جب وہ پینسل ہے نہیں, جب اس نے کام شروع کرنا ہے تو اس کو ہم شارپ تو کریں گے نا. شارپ جب ہوتی ہے تھوڑی تکلیف بھی ہوگی, لیکن وہ پیچھے پھر اگر جب ہم ماؤں کو بتاتے ہیں, ماؤں سے کہاں برداشت ہوتی ہے یہ چیز. تو اس لیے وہ تھوڑی سی جو شارپنیس کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اس کو اگر ہم صبر کے ساتھ گزار لیں تو پھر تو لکھنا ہی ہے پینسل نے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ مجھے الحمدللہ بڑا فائدہ دے گئی. تو پہلے بھی جو ان کے ساتھ معاملات تھے اچھے الحمدللہ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے جو سسرال والے, انہوں نے ہمیشہ میری فیملی کو ویلیوبل کیا, ان کو ویلیو دی. تو جس کی وجہ سے میرے اندر حوصلہ تھا, تو میں ان کو ویلیو کرتی تھی الحمدللہ. بارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. جی استاذہ, آخری منٹ ہم چاہیں گے کہ ایک اس پوری نشست کا کوئی کرکس آپ بیان کریں, تاکہ انشاءاللہ جب ہم اگلی دفعہ ملیں تو ایک اس سوچ کے ساتھ اس کو لے کے اپنی زندگی میں چلیں. بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ممکن بنا دیں کہ یہ سوسائٹی اس بات کو سمجھ جائے. جیسے اپنی بیٹی سے محبت ہے, اپنی بہو سے بھی ویسے ہی محبت کر کے دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر ضرور دیں گے, اگرچہ یہ کام برابر نہ ہو. دنیا میں اگر اس کا رزلٹ نہ بھی نکلا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ضرور رزلٹ نکلے گا. دوسری بات یہ کہ خاندان بنانا اور خاندانی تعلقات نبھانا تبھی ممکن ہے جب انسان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہو, اور یہ مائنڈ سیٹ ایجوکیشن سے بنتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے, کتابیں اسی لیے بھیجیں کہ لوگ انسانی زندگی کو سمجھیں, اس کے مقصد کو سمجھیں, خاندان کو, خاندانی زندگی کو, معاشرتی زندگی کو سمجھیں, اپنا رول اسی طرح سے ادا کریں. یہ جو کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ ہے نا, جو کچھ دیکھا, جو سنا, جو کچھ اب تجربات میں شامل ہو گیا, اسی کو حق سمجھنا, اسے ڈی کنڈیشنڈ کرنا پڑے گا. اگر حالات کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح اسی طرح سے ممکن ہے, اور ہر ایک کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات خطبہ نکاح کے موقع پر تلاوت کیا کرتے تھے. تینوں میں ایک بات کامن ہے, تقوی, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے احکامات کی اطاعت پر ثواب کی امید رکھنا, اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا. تو ظلم سے رک جائیں, حق کی اطاعت کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زندگی بھی, خاندانوں کی, معاشرتی زندگی بھی آسان کر دے گا.
इंशाअल्लाह ताला। जो रोल हम दुनिया में निभाएंगे उसका बदला ज़रूर पाएंगे, इसलिए उस बदले पर नज़र रखिए कि आज के किए का कल क्या बदला मिलने वाला है। और दुनिया की ज़िंदगी में अगर कोई कहीं नाकाम भी रहता है बज़ाहिर, तो अल्लाह के यहाँ वो नाकाम नहीं है। बहुत लोग मिजरेबल कंडीशन में रहेंगे, बहुत लोग खुशगवार ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, लेकिन असल बात वो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि अगर नेमत मिली है शुक्र अदा करें, अगर गम मिला है, सदमा है, सब्र करें और अजर पाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। आपने फरमाया मोमिन का मामला भी अजीब है, जब उसे नेमत मिलती है वो शुक्र अदा करता है, अजर पाता है, और जब उस पर मुसीबत आती है वो सब्र करता है, अजर पाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुक्र और सब्र वाली ज़िंदगी नसीब करे और अपने ख़ानदानों में इसको रवाज देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें बामल मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया और हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया।